یہ وہ پرائیورٹیز ہیں جو لٹرل طور پہ تمام عالم اسلام میں موجود رہی، مگر پریکٹیکلی کیا ہوا؟ پریکٹیکلی یہ ہوا کہ جملہ مسلمانوں میں تصور خدا کو تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ راستے منزل بن گئے، اور منزلیں احساس ضیاع کا حصہ بن گئے۔ مذہب جو اللہ کی طرف جانے کا واحد رستہ تھا، مذہب تو صرف اس لیے آئے کہ انسان کا سفر، آگاہی کا سفر، شناخت کا سفر، محبت الہیہ کا سفر آسان ہو سکے۔ مذاہب تو اس لیے آئے کہ آدم کی اولاد کو اس فرکشن سے بچایا جائے، اس محرومی سے بچایا جائے، اس کوفت سے بچایا جائے جو کبھی ڈائگریشن سے اس کے نصیب میں ہوگی، جو شیطان جسے اغوا کر لے گا، کبھی اسے پکی سڑک سے اتار کے کچی وادیوں میں ڈال دے گا، اسے خارزار کانٹوں میں دھکیل دے گا۔ مذہب اور شریعتیں تو اس لیے آئی تھی، اور شریعت کی سادہ سی ڈیفینیشن خواتین و حضرات وہ ہے کہ کم سے کم زاد راہ جس سے منزل پر پہنچا جا سکے۔ شرع کی سادہ ترین ڈیفینیشن یہ ہے، ڈکشنری ڈیفینیشن یہ ہے کہ کم سے کم زاد راہ جس سے منزل تک پہنچا جائے۔ اور خواتین و حضرات، طریقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ بڑا ستون جس پہ خیمہ کھڑا ہو، وہ بنیادی ستون جس پہ خیمہ کھڑا ہو۔ شریعت اگر راستے کا تعین کرتی ہے اور زاد راہ دے رہی ہے، نماز دے رہی ہے، روزہ دے رہی ہے، خیرات و صدقات کے سبق دے رہی ہے، تو طریقت وہ ستون ہے، وہ نیت ہے، وہ اخلاص ہے، وہ محبت خداوند ہے جس پہ پورے دین کی عمارت کی استواری ہے۔ اگر وہ بڑا ستون نہیں ہوگا تو زاد راہ بھی کام نہیں آئے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا، محبتیں نہیں ہوں گی، خوف و ہراس کی صورتیں جو ہے جیسے آج کل پیدا کی جاتی ہے، کیا آج تک اعمال بھی کبھی ذہنی سوچ کے بغیر ہوئے؟ کیا مفلوج شخص جو ہے اپنے ذہن کے بغیر حرکت کر سکتا ہے؟ کیا کوما میں گیا ہوا کوئی شخص زندہ نہیں ہوتا؟ مگر اس کے ساتھ کیا حادثہ بیتتا ہے کہ وہ نہ انگلی ہلا سکتا ہے، نہ اپنا اس کے دل کی دھڑکنیں سلامت ہوتے ہوئے فیلنگ سے آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کا ذہن اس طرح مفلوج ہو گیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ تو ایک ہی کہ جب تک شریعت کی نیت طریقت نہیں بنتی، جب تک فکر و اخلاص جو ہے آپ کے اعمال کو ایک رخ نہیں دیتا، اس وقت تک تمام اعمال جو ہیں بیکار محض ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کے اعمال جو ہیں ریاکاری کا ثبوت ہوتے ہیں۔ اس وقت تمام اعمال جو ہیں نیت کے بغیر اپنا رخ نہیں رکھتے، وہ آپ کو ایک اجنبی سمت کو لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ خدا کو نہیں لے جا رہے ہوتے۔ خواتین و حضرات، یہ پرائیورٹیز جب ایک فرد میں اٹھتی ہیں تو ولی کہلاتے ہیں، جب ایک قوم میں اٹھتی ہیں تو اصحاب رسول کہلاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ان پیغمبروں نے یہ رستے دکھائے، کبھی حضرت ابراہیم نے دکھائے، کبھی دانیال نے دکھائے، اسکائیل نے دکھائے، کبھی عیسیٰ و موسیٰ نے دکھائے، اور بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی۔ بڑی آسان سی بات ہے، یہ بڑا سوچنا بڑا آسان کہ آپ شرائع کو ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنس نہیں دے سکتے۔ اس لیے نہیں دے سکتے کہ شرائع تبدیل ہوتی رہتی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اسکائیل کی شریعت اور دانیال کی شریعت میں تبدیلی ہے، مگر قرآن حکیم نے حتمی طور پر جب انسانی ذہن کی تکمیل کا ایک وقت پورا کیا تو پوری شریعت کو، جملہ ان شرائع کو جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی اور ان نیات کو جو ضرور تھی،
قرآن حکیم میں اللہ کے رسول کے حوالے کیا، جہاں ایک طرف الیوم اکملت لکم دینکم، جہاں ایک طرف دین تمام کیا جا رہا تھا، واتممت علیکم نعمتی، وہاں استاد بھی تمام کیے جا رہے تھے، جہاں ایک طرف وہ تمام احکامات فائنلائز کیے جا رہے تھے، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ میں اعلان کیا جا رہا تھا کہ اس سے بہتر، اس سے بڑا، اس سے مؤثر طریقہ کار اب اللہ تمہیں نہیں دے گا. This is the finality of the deeds. This is not only the finalities of the deeds, this is also the finality of intentions. نیات کا اور اقدار کا یہ حسین ترین امتزاج جو ہے خدا کے رسول میں پیش کیا گیا. خاتون حضرات، باقی مذہب برے تو نہیں تھے، بدھزم برا تو نہیں تھا، کرسچینٹی بری تو نہیں تھی، جوڈائزم برا تو نہیں تھا. ہمیں کہا بھی گیا کہ مت برا کہو کسی کو، ہمارا کام ہی نہیں ان کو برا، مگر کچھ چیزیں ان کی ویلیڈیٹی کو مشکوک کرتی تھی. ایک امپورٹنٹ سی بات کہ میسج کچھ نہ کچھ موجود تھے، مگر ڈیڈز آف دی پروفٹ موجود نہیں تھے. خاتون حضرات، اگر ہم کرسچن لاز کو دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوانین 10 کمانڈمنٹس کو دیکھیں تو ہمیں موجود ہے کہ وہ اب بھی موجود ہیں. قرآن میں وہ 10 کمانڈمنٹس اب بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیشتر تعلیمات بھی موجود ہیں، مگر ایک چیز نہیں ہے، ان پیغامات کے ہونے کے باوجود ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارے ساتھ ان سے ملحقہ کردار پیغمبر موجود، وہ تفاصیل موجود نہیں ہیں جو ان قوانین کے ساتھ ان پیغمبروں کی ہونی چاہیے. They were not properly collected and guarded. وہ تفاصیل جو ہمیں کرسچن لاز کو ایکسپلین کر سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تیری ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اسے دوسرا گال عطا کر. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایسا واقعہ وہاں کبھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. وہ انٹینشنز ساری موجود ہیں، پیغمبران کریم کے اقوال موجود ہیں، باوجود کچھ کمی اور بیشی کی، باوجود کچھ تحریف کی، جس کا الزام میں نہیں لگا رہا، جس کا خود اللہ نے احاطہ کر کے الزام نہیں لگائے. فائنل ججمنٹ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ ہم یعلمون کہ تم نے میرے کلام میں تحریف کی، میں اب اس کو سند کے طور پہ قبول نہیں کروں گا. اگر میری ریفرنس کوئی دینی، میری ججمنٹ دینی، مجھے پرکھنا ہے، مجھے جانچنا ہے، تو میں ان کی تصدیق نہیں کروں.